ہے ہندو مسلمان سے اتنا قریب ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں روایت تو باقی ہے، مطلب بھول گئے. مطلب کیا ہے؟ کتابوں کے تغیر و تبدل کے اعتبار سے اس دھرم کے اندر تبدیلیاں آتی رہی. آپ نے سنا ہوگا عیسائی مذہب کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں. یہودیوں کے جو نبی آئے ان کا نام موسیٰ علیہ السلام، اور جو ہمارے عیسائی بھائی کے یہاں نبی آئے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے یہاں جو پیغمبر آئے ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کیا جائے تمام قوموں کے اندر نبی آئے، آپ کے یہاں آپ کے نبی کا کیا نام ہے، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں میرے نبی کا کیا نام ہے. ہر قوم میں ہر دھرم میں نبی آئے، جتنے بھی قوم اس دنیا کے اندر آئی تمام قوموں میں نبی آئے، لیکن ہمارے ہندو بھائی کے نبی کھوئے ہوئے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کتابوں سے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، جیسے کتاب ہندوازم ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا جو ریلیشن ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھوڑا بہت ریلیشن ملتا ہے. میں صداقت کے ساتھ بالکل نہیں کہہ سکتا، اس میں شک کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ملتا جلتا ہے. نوجوان ساتھیوں، روایت باقی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں، مطلب بھول گئے. نوجوان ساتھیوں، ایک بات طے کرو، تمنا کرو کہ آج ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دھرم پریورتن کر رہے ہیں. کیوں پریورتن کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بتلائیے، کافی نہیں ہے. کیوں دھرم پریورتن کر رہے ہیں؟ ایمان جیسی دولت سے وہ اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھے. نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہم نے قرآن سے اپنی دوری اختیار کر لی، ہم نے مدرسے سے اپنی دوری اختیار کر لی، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. تبھی ہمارا بچہ ایمان جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا. ہماری بہو بیٹیاں کیوں غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہم ہیں کہ ہم نے اسے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. آپ نے سنا ہوگا سمیہ نام کی لڑکی غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ زینب نام کی لڑکی مرتد ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ خدیجہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی. آپ نے نام سنا ہوگا کہ ربیہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے. پنڈت جی یہ کہتے ہیں ایک بچے کو اچھا بنانے میں ماں کا رول اچھا ہونا چاہیے تب بچہ اچھا بنتا ہے، ایک باپ کا رول اچھا ہونا چاہیے تب بچہ اچھا بنتا ہے. پنڈت جی کہتے ہیں ماترمان پترمان چاریاوان. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اللہ اور رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا پڑے گا. ماں کی نگرانی ضروری ہے. پنڈت جی یہ کہتے ہیں ماترمان پترمان چاریاوان. سب سے پہلے ماں کی ضرورت پڑتی ہے. ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کا نام. جب وہ بنگال کے سفر پر جا رہے تھے ان کے ہاتھوں پر 70 لاکھ مسلمانوں نے صرف اس بات پر بیعت کی کہ آئندہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے. 7 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. کیوں قبول کیا تھا؟ اس کے ساتھ اس کی ماں کی دعا تھی. اور جب وہ واپس آئے وہاں سے گھر تو ماں کے سامنے خوشی کے مارے کہنے لگے ماں
آج میں بڑا خوش ہوں۔ کہا بیٹا بتلا خوشی کی تمہاری کیا وجہ رہی ہے؟ کہا ماں میں کیوں نہ خوش ہوں، میرے ہاتھوں پر 70 لاکھ مسلمانوں نے اس بات پر توبہ کی ہے کہ آئندہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اور 7 لاکھ غیر مسلموں نے ہمارے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ میں نے تمہیں جب بھی دودھ پلایا، باوضو دودھ پلایا، میں نے تمہیں بغیر وضو کے کبھی میں نے دودھ تمہیں نہیں پلایا، یہ کمال تمہارا نہیں ہے۔ اگر 70 لاکھ مسلمانوں نے اس بات پر توبہ کی ہے کہ ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، یہ کمال میرا ہے۔ اگر 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو یہ کمال میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں ہے۔ نوجوان ساتھیوں، اگر ہماری ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا۔ ماترمان، ماں کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں۔ پترمان، دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ اچھے ہوں گے، باپ کا اخلاق اچھا ہوگا، بچہ اچھا بنے گا۔ تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر جو ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھے معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ استاد اچھے ہوں گے، بااخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھا بنے گا۔ آپ کا بچہ کیا بنے گا؟ باصلاحیت بنے گا۔ اگر باپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ماں کی نگرانی بچوں پر نہیں ہوگی، بچہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ ماترمان، پترمان، چاریاوان، پروشو ویدہ، تب جا کر کے بچہ اچھا بنتا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو یہ پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے بچے کو اچھا شکشا دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے۔ آپ یہ بہانہ نہ ڈھونڈیے مولانا صاحب میرے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج میں بیل گاچھی کے، بیل باڑی کے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچے کو شکشا دو، اچھی تعلیم دو۔ یہ بہانہ مت بناؤ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹہ کام کرو لیکن اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارو، اپنے بچے کو اچھا شکشا دو، اچھی تعلیم دو۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا انجینئر نہ بناؤ۔ آج اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو ایک MBBS ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ایسا کر لیں گے انشاءاللہ یہ سماج 10 سال میں ترقی کرے گا۔ آپ 10 لاکھ کے، 10 کروڑ کے مسجد کے مینار کے بجائے 10 لاکھ مسجد میں لگاؤ، لیکن اپنے بچے کو شکشا دو، تعلیم دو۔ انشاءاللہ یہ سماج اگر 10 سال میں ترقی کرے گا، یہ 10 لاکھ کی مسجد 10 کروڑ کی مسجد بن جائے گی۔ لیکن نوجوان ساتھیوں، اگر ہمارا بچہ تعلیم سے دور رہا تو ہم کبھی ترقی پر نہیں پہنچ سکتے، ہمارا سماج کبھی ترقی کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا۔ آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں، انوربھتو پترماتا بہت سمنا جیا پتیہ مدھورتی واچن وتو شانتی وامو شانتی وامو شانتی وامو۔ یہ مرتد کی جو شکار ہماری بہو بیٹیاں ہو رہی ہے، ادھا پشیشیہ مو پری سنترانن پادکاہر ماتے کاش پلکو، میری ماں، میری بہنہ، آپ تک بھی اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ تک یہ پیغام، آخری پیغام یہ سن لو۔ اللہ کے نبی نے کہا جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو عورت نماز کی حفاظت کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، بے پردہ نہیں گھومتی، روڈوں پر بازاروں میں بے پردہ نہیں گھومتی، اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے فرشتے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا جی جس دروازے سے چاہے اس دروازے میں جا کر کے تم داخل ہو جاؤ۔ میری ماں اور میری بہنہ، آپ اپنے جسم کی نمائش نہ کرو، آپ اپنے جسم کو اپنے شوہر کے لیے سنوارو۔ اگر آپ گھر میں ہو تو شوہر کے لیے میک اپ کرو۔ آج کی عورتیں جب گھر سے نکلتی ہے، بازار جاتی ہے، تب میک اپ سجاتی ہے اپنے چہرے پر۔ نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور میری بہنوں،
آپ سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجئے، آپ اپنی بچیوں کو پردے کا حکم دیجئے. انشاءاللہ یہ سماج کبھی مرتد نہیں ہو، سماج کی بچیاں کبھی مرتد نہیں ہوگی. میری ماں اور میری بہنہ، آپ اپنے بچوں کو پردے کا حکم دو اور آپ خود پردہ کرو، اس لیے کہ کہا قرآن نے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ. اے نبی آپ دنیا والوں میں یہ اعلان کر دیجئے، دنیا والوں میں یہ گھوشنا کر دیجئے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو وہ نیچی رکھے. بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا. تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.